بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد. آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الصیام سے بعض احادیث پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے اب تک حدیث نمبر 189 مکمل کر لیا. اب انشاءاللہ حدیث نمبر 190، الحدیث التسعون بعد المئہ، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر 240 پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله آپ بن کے نسخے میں ہا ہونا نہیں ہے. فقد أفطر الصائم. نہیں جی ہا ہونا نہیں ہے. جی إذا أقبل الليل من ہا ہونا. جی من ها هنا بولا نا میں ہاں جی نہیں یہاں پر مجھے بعد میں وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ایوہ صح. فقد أفطر الصائم. جی وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا. من هنا کی من ها هنا. اچھا ہا ہونا. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. ایوہ جی فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة. اطعم جی انی اطعم واسقى. جی انی اطعم واسقى. رواه ابو هريرة وعائشة وانس بن مالك رضي الله عنهم. ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. فليواصل باب افضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله جی فليواصل الى السحر. عن عبد الله بن عمر بن العاص بن عمرو بن العاص عنهما قال: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن نهارا ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وقم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، ذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: جی لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود. لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. شطر الدهر
سم یومن و افطر یومن. کیا شیخ اور پڑھوں؟ جی 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 بس کافی ہے کیونکہ دیکھ لیتے ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ پھر پڑھ لیتے ہیں. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه انشاءاللہ. أجمعين أما بعد. یہاں ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الصیام سے بعض احادیث پڑھ چکے ہیں. آج بقیہ کچھ حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں. اس حدیث کے ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 190 ہے، اور شارح نے اس میں باب استحباب التعجیل فی الفطر و تأخیر السحور اس طرح کی ایک سرخی بھی باندھی ہے. بعض دیگر PDF کے نسخوں میں اس کا نمبر 240 ہے. حدیث فطر کے یعنی افطار کے مستحب وقت سے متعلق اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر واخروا السحور. تو اس حدیث میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ لوگ اگر سورج غروب ہونے کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں تو یہ ان کے اندر خیر کے باقی ہونے کی علامت ہے. اگر سورج غروب ہونے کے باوجود مزید رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں یا ستارے نکل جانے کا انتظار کرتے ہیں تو یہ خیر نہ ہونے کی دلیل ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس پسندیدہ عمل نہیں. پسندیدہ عمل تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تعجیل الفطر. تعجیل غروب شمس کی تاکید ہو جائے تو اس صورت میں تعجیل کی بات ہے. اب اگر کبھی ایسا ہوا کہ غلطی سے کسی نے اذان جلدی دے دی، سورج غروب نہیں ہوا تھا، وقت ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، یا مثال کے طور پر بادل چھایا ہوا تھا، ایسا لگا کہ سورج غروب ہو گیا، لوگوں نے افطار کر لیا، بعد میں دیکھا تو پھر سورج نکل گیا. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر لوگوں نے غلطی سے افطار کر لیا پھر بعد میں سورج نکل آیا تو پھر ایسی صورت میں ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کا روزہ باطل ہو گیا یا ان کو ثواب ملے گا، اس کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک مرتبہ عہد نبوی میں ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں بادل چھایا ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، افطار کر لیے، پھر دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں پھر سورج نکل آیا. اب لوگ پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بتلایا کہ ایسی بات ہو گئی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ قضا کرنے کا حکم دیا، ایسی کوئی بات واضح نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا موقف یہی ہے کہ جس آدمی نے اپنے حساب سے تحری کی، کوشش کی کہ بھئی افطار کے وقت کو میں جانوں، افطار کا وقت جب ہو گیا، یہ اس کو یقین ہو گیا، اس کے باوجود اب اس میں غلطی ہو گئی، تو ایسی صورت میں ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان صحابہ کو قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہو ایسی بات وارد نہیں ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے. ورنہ جمہور کا تو یہی مسلک ہے، جب انہوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیا تھا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس دن کی قضا کریں. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ تحری کے بعد انہوں نے روزہ افطار کیا تھا تو اس لیے ان پر قضا نہیں. اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، اذا اقبل اللیل، حدیث نمبر 190 میں، اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا،
فقد افطر الصائم، کہ اگر مشرق سے آپ دیکھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چھا رہا ہے اور مغرب میں سورج غروب ہو گیا تو پھر یہاں سے دن واپس ہو جا رہا ہے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا، ایسا بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، یا شاید کوئی ایسا بھی ترجمہ کر لیں کہ آدمی روزہ یا روزے دار افطار کر لیا، یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا، یہی صحیح مفہوم ہے۔ ورنہ اگر ایسا ترجمہ کر دیا جائے کہ روزے دار افطار نہ کرنے کے باوجود اس کا افطار ہو جائے گا، تو پھر جو آگے چل کر کچھ حدیثیں آ رہی ہیں صوم وصال کے تعلق سے، تو پھر اس کا مفہوم صحیح نہیں بیٹھے گا۔ تو یہاں اس حدیث میں اور اس سے پہلے والے حدیث میں جو بات بتلائی گئی کہ اگر سورج غروب ہونے کی تاکید ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک انسان سفر کر رہا ہے اور غروب آفتاب کا وقت مختلف ممالک میں مختلف ہوتا ہے، ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ وہ امریکہ سے کہیں سفر سے نکلے، خلیج آ رہے تھے، تو وہ کئی گھنٹے روزہ رکھ چکے تھے، چونکہ وہاں سے سحری کر کے وہ بیٹھے تھے۔ اب ان کے حساب سے اگر وہ امریکہ میں رہتے تو افطار کا وقت ہو جاتا، لیکن جوں وہ سفر کر کے ادھر آ رہے ہیں، وقت غروب آفتاب کا فرق ہو رہا ہے، اس لیے ان کا روزہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب میرے افطار کا وقت ہو جائے گا۔ وہ بتا رہے تھے کہ کھڑکی کھول رہے تھے پلین کی تو دیکھ رہے ہیں کہ سورج باقی ہے، کیسے افطار کریں گے؟ تو یہ سلسلہ چلتا رہا ان کا، حالانکہ ان کا روزہ کئی گھنٹے زیادہ ہو گیا، اس کے باوجود وہ دیکھ رہے تھے کہ سورج چونکہ باقی ہے اس لیے میں افطار نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر اس طرح اگر کسی آدمی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کے لیے سورج کے دیکھتے ہوئے افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ سورج جب باقی ہے، اس کو دکھ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں سورج کے ہوتے ہوئے روزہ طویل بھی ہو جائے تو بھی وہ افطار نہیں کرے گا۔ اب بعض لوگوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ سفر میں کچھ لوگ تھے، ان کے لیے اعلان ہوا کہ آپ کے افطار کا وقت ہو گیا، جو لوگ روزے سے ہیں وہ لوگ افطار کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو سورج نظر آ رہا ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں کے عملے سے بات کی اور کہا کہ آپ لوگ اعلان کر رہے ہیں یہاں تو سورج باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نیچے جو زمین، جس خطۂ ارض سے ہم لوگ اوپر گزر رہے ہیں، ان کے لیے یہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے اعلان کر دیا۔ تو گرچہ کہ وہ زمین والوں کے لیے اگر غروب ہو گیا ہے تو وہ جن کے لیے غروب ہو گیا تو ان کے لیے تو درست ہے کہ افطار کر لیں، لیکن جن کو نظر آ رہا ہے اب ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ سورج دیکھتے ہوئے افطار کریں۔ تو سورج غروب ہونے کی تاکید ہو جائے، وہی مقصود ہے اس حدیث میں، اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم۔ اب رہی بات کہ اگر صرف رات کا اندھیرا چھانے لگے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور بادل کی وجہ سے، تو اس اندھیرے کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں تو عموماً ایسے جگہوں پہ پیش آتی ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس یہ غروب آفتاب کے وقت کی معلومات نہ ہوں یا اس کے وسائل نہ ہوں، گھڑیاں نہ ہوں، جنگل میں ہوں، بر میں ہوں۔ آج کل الحمدللہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آسان ہوتی جا رہی ہیں، موبائل اور اس کی وجہ سے اس میں جو مختلف قسم کے پروگرام ہیں جو آپ کو ہر طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، قبلے کی رہنمائی کرتے ہیں، نمازوں کے اوقات کی رہنمائی کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ آسان ہوتا جا رہا ہے۔ پھر بھی ایسے کچھ مسائل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے۔
جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر کے آنے لگے، اب سورج ہی غروب نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بعض دفعہ لوگوں کو کچھ تشویش ہوتی ہے۔ بہرکیف سورج کے غروب ہونے کی تاکید ہو جانی چاہیے، اس کے بعد ہی افطار کا وقت ہوگا۔ یہاں پر حدیث نمبر 191، حدیث نمبر 191، الحدیث الحادی والتسعون بعد المئہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں، تو آپ نے کہا میری بات آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے، یا میرا معاملہ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے، مجھے پلایا بھی جاتا ہے۔ تو دوسری حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ، اگر کسی کو روزہ وصال کرنا یہ ارادہ بنے تو اسے چاہیے کہ وہ بس سحری تک روزے کا وصال کرے، یعنی مسلسل روزہ رکھے۔ ویسے صحیح طریقہ اور صحیح بات یہی ہے اور افضل طریقہ یہی ہے کہ آدمی افطار کر لے جب افطار کا وقت ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر خیریت کی بات کہی ہے کہ خیر اسی میں ہے کہ آدمی افطار کا وقت ہو جائے تو افطار کر لے۔ تو یہ وصال کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ عمل نہیں بتلایا۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حوالہ دیا تو آپ نے کہا کہ میرا معاملہ اس حوالے سے تھوڑا سا الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا مجھے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں یا اس کے ذکر میں میں اس قدر مگن ہو جاتا ہوں کہ پھر مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت، ایسی قوت عطا کرتا ہے جو ایک کھانے پینے والے کو عطا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز تمہیں نصیب نہ ہوگی تو پھر تم وصال کی وجہ سے کمزور پڑ جاؤ گے، لیکن اگر تم کرنا ہی چاہو تو پھر تمہارے لیے سحر تک کی اجازت ہے۔ اب یہ وصال درست ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ مسلسل اس طرح روزہ رکھنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ایک موقف یہ ہے کہ وصال کرنا ہی درست نہیں ہے، کہ افطار کا وقت ہو گیا تو افطار کر لینا چاہیے اور بالکل اس میں تاخیر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی اجازت دی اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ بالکل حدیث میں جس طرح کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکم اراد ان یواصل فلیواصل الی السحر، یہ صحیح بخاری کی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کی بنیاد پر امام احمد نے یہ کہا کہ اگر وصال کرنا ہے تو سحری تک کر سکتے ہیں، یہاں تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ ایک دن 2 دن لگاتار بغیر سحری بغیر افطار کے اس طرح روزہ رکھنا درست نہیں ہے، یہ افضل نہیں ہے، یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ حضرت عائشہ کی خود حدیث ہے کہ نہى عن الوصال رحمتا بہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صوم وصال سے منع کیا ایک امت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو پھر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا ارادہ کرے تو اس کے لیے سحر تک کی اجازت ہے، سحری کھانے کے وقت تک وہ وصال کر سکتا ہے۔ پھر یہاں حدیث نمبر 192، اچھا اس میں اس سے پہلے جو حدیث تھی اس کے اندر جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وصال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو بہت سارے علماء نے اس کو حرام قرار دیا، حرام بتلایا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ جوازہ للقادر علیہ الی السحر، یعنی جو آدمی اس بات پر قدرت رکھتا ہے اس کو سحر تک کے لیے وصال کرنے کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ وقت پر افطار کر لے۔ اس سے شریعت کی
بشر کے ساتھ جو رحمت اور شفقت ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہے، اس شریعت کی آسانی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت بالکل انسانوں کے طبیعت کے موافق ہے کہ انسان کو جب کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا حصہ، نفس کا حصہ بھی اسے ادا کرنا چاہیے، اس جانب بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے، اس کو عام نہیں کیا گیا امت کے ساتھ۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غروب آفتاب افطار کا صحیح وقت ہے، اور صرف غروب آفتاب کا وقت ہو جانے سے افطار نہیں ہوتا جب تک کہ افطار کرنے والا افطار نہ کرے، ورنہ کیسے کہیں گے کہ وصال اگر جو ہے صرف افطار کے وقت کے افطار ہو جانے سے، افطار کے وقت میں انسان داخل ہو جائے اور اس کا آٹومیٹک روزہ وہ گویا کہ افطار کر لیا، اس حکم میں اگر داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی فجر تک یعنی کہ سحری کے وقت تک وصال کرنے کی، پھر اس کا کوئی معنی مطلب نہیں رہتا تھا، کیونکہ حکم کے اعتبار سے وہ انسان افطار کے وقت میں ہی افطار کر چکا ہے۔ یہاں تک ہم لوگ ان 3 حدیثوں پہ رک جاتے ہیں، حدیث نمبر 190 اور 191، ان 2 حدیثوں پر ہی ہم لوگ رک جاتے ہیں کیونکہ شاید میٹنگ اب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل مکمل کر لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔